السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس۔ 20 سال کے بعد افغانستان کی سرزمین سے امریکہ مکمل طور پر نکل چکا ہے۔ 31 اگست کی ڈیڈ لائن تھی، اس کو مکمل کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ انخلاء جو ہے ہم نے 31 اگست کو ہی ممکن بنانا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاہدے کے مطابق اگر ہم ایسا نہ کرتے تو امریکی افواج کو طالبان کی جانب سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ 7 اکتوبر 2001 کو جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو صدر جو بائیڈن یہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے اہداف جو ہے سرزمین کے اوپر مکمل ہو چکے اور ہم نے جو اپنے انخلاء کا جو فیصلہ ہے وہ تبھی کیا ہے کہ ہم نے جن اہداف کی تکمیل کے لیے اس جنگ کا آغاز کیا تھا وہ اہداف ہم نے حاصل کر لیے۔ وہ اہداف کیا تھے؟ صدر جو بائیڈن ہی کہتے ہیں، یہ امریکی ریاست یہ کہتی ہے کہ وہ اہداف یہ تھے کہ طالبان، القاعدہ کا خاتمہ اور اسامہ بن لادن کی موت۔ اگر یہی اہداف جو ہیں امریکی ریاست کے تھے تو یہ اہداف تو بہت پہلے مکمل ہو چکے تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ ان اہداف کی تکمیل کے باوجود بھی امریکہ جو ہے، امریکی افواج جو ہے افغانستان کی سرزمین کے اوپر موجود رہتے ہیں اور اپنی کامیابی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں امریکہ کی جانب سے؟ صدر جو بائیڈن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے جو آج جو قوم سے جو خطاب کیا ہے افغانستان کی صورتحال کے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انخلاء کا جو فیصلہ ہے اور اس سے متعلق جتنے بھی جو فیصلے ہیں وہ ان کو اون کرتے ہیں، وہ اپنی پوری ذمہ داری لیتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اہداف تھے وہ ہم نے کر لیے اور ہم جیت گئے۔ یعنی یہ دعویٰ ہے امریکہ کی جانب سے۔ دوسری جانب دوسرا جو فریق ہے، اگر افغان طالبان کی بات کی جائے تو وہ بھی اپنی جیت کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال کی جد و جہد تھی، ہمارا جہاد تھا، ہم نے بیرونی قوتوں کو اپنے ملک کے اوپر جو ہے وہ براجمان نہیں ہونے دیا، ان کا قبضہ چھڑوایا ہے اور ہم نے ان کو یہاں سے مار بھگایا، جس کی جھلک جو ہے وہ ہمیں کل نظر بھی آتی ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے امریکہ انخلاء مکمل ہونے کے بعد جو ہے جشن منایا گیا، ہوائی فائرنگ کی گئی، آتش بازی کی گئی۔ مگر اگر ایک سوال یہ بھی ہے یہاں پر کہ ان دونوں ممالک نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ نیٹو اتحاد نے کیا کھویا اور طالبان نے یا افغانستان کی عوام نے کیا کھویا، کیا پایا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اگر یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو ان کے تعلیم کا جو نظام ہے مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ امریکہ کا بدستور اسی طرح سے ہی قائم ہے، معیشت مکمل طور پر افغانستان کی تباہ ہو چکی ہے، انفراسٹرکچر افغانستان کو جو ہے مکمل تباہ ہو چکا ہے، تہذیب و تمدن و ثقافت ہر طرح کی جو چیز ہے وہ افغانستان میں اس 20 سال کے دوران جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ امریکہ کل بھی کہنے کو سپر پاور تھا اور اس کی جو معیشت ہے دنیا کی بڑی معیشت کل بھی تھی اور آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کافی جو اخراجات ہیں اس جنگ کے اوپر امریکہ کیا ہے، اس کو نقصان بھی اٹھانا پڑا مالی لحاظ سے بھی اور جانی لحاظ سے بھی، مگر اس کی معیشت اسی طرح برقرار ہے۔ مگر افغانستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے جس کی اکثریت جو ہے، جس کا پورا جو ملک کا جو نظام ہے وہ امداد کے اوپر چل رہا ہے۔ ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں بات کریں گے اپوزیشن کے کردار کے اوپر بھی۔ خطے کے بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ الگ سے ایک بیانیہ لے کر سڑکوں پر نکلنے کی باتیں کر رہی ہے، حکومت گرانے کی باتیں کر رہی ہے ایسی صورتحال میں کہ جبکہ پورے خطے کا جو فوکس پوائنٹ ہے وہ افغانستان کی جو ہے وہ پالیسی بن چکی ہے۔ ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے۔ میں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار چودھری خادم علی مانڈلا صاحب۔ مانڈلا صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے پروگرام میں جو بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ افغانستان میں 20 سال کے بعد جو ہے امریکی انخلاء مکمل ہو چکا۔ ہم ماضی کی بھی بات ضرور کریں گے مگر زیادہ تر کوشش کریں گے کہ مستقبل کی بات کریں کہ مستقبل کا جو افغانستان ہے وہ کیسا ہوگا۔ مگر اس سے پہلے مستقبل کی بات کرنے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ان دونوں ممالک نے یا نیٹو اتحاد نے یا طالبان نے یا افغان عوام نے کیا کھویا اس 20 سالہ جنگ کے اندر اور کیا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رضا۔ دیکھیں، کھونا یا پانا، یہ جو ظاہری طور کے اوپر ہمیں جو آپ نے اعداد و شمار دیے ہیں کہ جس طریقے سے تباہی افغانستان کی ہے امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے مل کر، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ بالکل۔ دیکھا نا، باوجود سب نقصانات کے جو اللہ رب العزت نے اس وقت افغان طالبان کو جو عزت بخشی ہے اور ان کی پسپائی، ان کا راتوں کو بھاگنا امریکہ کا، جو ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوا ہے، میں کہا اس کی مثال پوری دنیا میں، تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ صحیح کہ ایک وہ ملک جو سپر پاور ہو اور اس کے اتحادی ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ ایک غریب ملک کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور اس طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے اس نے آگے وہاں خون ریزی کی، وہاں کے شلنگ کی، وہاں بمباری کی، مدارس کے اوپر، مساجد کے اوپر، نہتے افغانیوں کے اوپر لاکھوں جانوں کا جو ہے نا وہ زیاں کیا، اور جتنے وہ طاقت کے ساتھ جرأت اور بہادری کے نعرے لگاتا ہوا آیا،
اتنی ہی شرمندگی اور ذلت کے سالوں کو جو ہے وہ واپسی کا راستہ دیکھنا پڑا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو ایک سبق جو ہے وہ دیا ہے افغان طالبان نے، کہ جب اللہ کی ذات شامل حال ہوتی ہے، اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے، تو دنیا کی سپر پاور ہو، ٹریلین ڈالر ان کے پاس موجود ہوں، بڑے جو ہے نا مسلح اور ٹرینڈ ملٹری جو ہے نا وہ ٹروپس ان کے پاس ہوں، لیکن جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو میرا کوئی چیز ان کے آگے ٹھہر نہیں پاتی۔ تو یہ سبق جو ہے وہ پاکستان کو بھی بالخصوص لینا ہے کہ ہم نے 73 سال میں اپنی شاہراہ مقبوضہ کشمیر حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہے، ٹویٹ کیے ہیں، مظاہرے کیے ہیں، احتجاج کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، جلوس کیے ہیں، کشمیر ڈے منائے ہیں، کالی پٹیاں باندھی ہیں، کوئی سفیر بنا ہے، کوئی وکیل بنا ہے، صحیح۔ لیکن راستہ وہی اختیار کرنا پڑے گا جو افغانیوں نے اختیار کیا، جہاد افغانیوں نے کیا، بالکل اور نعرہ تکبیر کی بالکل یہ صدائیں پالیسی جو ہے وہ ریاست کی کشمیر سے ہم متعلق جو ریاست کی جو پالیسی ہے بالکل واضح ہے، مگر اس کے ساتھ افغانستان کی صورتحال کے اوپر ہی بات کرتے ہیں کہ چونکہ جو ہے اب افغانستان کو امریکہ تو چلا گیا، اب امتحان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے افغان طالبان کا، وہاں جو حکومت بنے گی، کیونکہ امریکہ تو چلا گیا، اس سے پہلے بھی جو ہے عبوری حکومت کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ ابھی تک جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکا، ابھی تک ابہام جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ طالبان کا جو اب امتحان ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ اندرونی خلفشار جو ہے پنچیر کی صورت میں ہو، یا پھر افغان عوام جو ہے وہ 20 سال پہلے والی نہیں ہے، 90 یا 80 کی دہائی والی نہیں ہے، آج کا جو افغان جو جوان ہے اس کی سوچ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ تو ان تمام صورتحال میں افغان طالبان کے لیے ایک چیلنج ہے، ان تمام چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں رضا صاحب، چیلنجز ڈے ون سے ان کے کندھوں کے اوپر تھے، اور انہوں نے تمام چیلنجز کا جو سامنا ہے بڑی بردباری سے، بڑی بہادری اور جرأت سے اور بڑی حکمت سے انہوں نے نبھایا ہے، اور آگے ذمہ داریاں ظاہر ہے ملک ان کا ہے، انہوں نے چلانا ہے۔ ابھی جس طریقے سے بھی 3 دن سے ان کا اجلاس جو ہے وہ جاری تھا، ان کے امیر ہیبت اللہ خان کی زیر صدارت، تو تمام ڈھانچہ جو ہے وہ تشکیل پا چکا ہے، اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ تو بڑا واضح کلیئر جس کاز کے لیے، جس مقصد کے لیے انہوں نے 20 سال جنگ کی ہے، انہوں نے اقتدار کے لیے جنگ نہیں کی، انہوں نے نظام کے لیے جنگ کی ہے، اور نظام بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ آقا علیہ السلام کا جو نظام ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نفاذ ہے، اس کے تحت انہوں نے ملک چلانا ہے، بنا بنایا نظام ہے، تشکیل ہے، ڈھانچہ ہے، وہ بن چکا ہے۔ یہ ان کی ایک سپریم کونسل بنے گی، تمام گائیڈنس، تمام جتنے بھی حکمران ہوں گے ان کو جو ہے وہاں سے آرڈر جاری ہوا کریں گے کہ اس طریقے سے کام کرنا ہے۔ اور میرا خیال ہے امن آپ دیکھ لیں کہ جس دن سے یہ بھاگا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی، تو اس دن سے آپ امن دیکھ رہے ہیں۔ یہ پیچھے ایئرپورٹ کے اوپر ایک دھماکہ، وہ بھی ایک سازشیں، وہ ساری ان کے سامنے ہیں، سارا کچھ کون کرا رہا تھا، کون نہیں کرا رہا تھا، کیونکہ یہ تو تباہی کے لیے آئے تھے نا، یہ کوئی امن کے لیے نہیں آتے، جہاں بھی آتے ہیں تباہی لاتے ہیں، آ کے قتل و غارت کرتے ہیں۔ تو اس دن سے میرا ہے پورے افغانستان میں آپ امن دیکھ رہے ہیں، تو جہاں پنشیر کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں بھی مذاکرات اور وہاں بھی جو ہے مشاورت سے میرا معاملات طے پانے کے بالکل قریب ہے۔ اور ظاہر ہے کچھ لوگوں کی، کچھ ممالک کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ہم جس طریقے سے وہاں بیٹھ کے، جیسے ہمارا پڑوسی جو بھارت ہے اس کی تو خواہش ہے، ان کی میڈیا کے اوپر بھی واضح ہے کہ ہم وہاں پیسہ دیں، وہاں ہتھیار بھیجیں، وہاں افراتفری پھیلائیں، جس طریقے سے انہوں نے اپنے قونصلیٹ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے تھے کہ وہاں سے جو ہے وہ در اندازی کرا کے دہشت گردی یہاں کرا رہے تھے، تو اس طرح ان کی کوشش تو ہو سکتی ہے۔ بالکل کوشش ہو سکتی ہے، اس کے اوپر مزید بھی جو نکات ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بات کر رہے تھے افغانستان کی صورتحال کے اوپر، اور ہمیں تمام امور کے اوپر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے چودھری خادم علی مانڈلا صاحب نے۔ مانڈلا صاحب یہ بتائیے گا، بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ افغانستان میں جو اندرونی اب چونکہ ان کا جو اپنا ایک امتحان ہے، وہاں ان کو جو ہے ان چیلنجز سے نمٹنا ہے، اس خلفشار کو دور کرنا ہے۔ پنچیر کا جو معاملہ ہے ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ جگہوں کے اوپر مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان چیزوں سے اگر ہم ان کو بالکل ایک الگ بھی رکھیں، الگ نقطہ نظر سے بھی اگر ہم ان کو دیکھیں، ہم نے یہ پہلے تاریخ کا یہ حصہ رہا ہے کہ طالبان کی یہ تاریخ رہی ہے، افغان طالبان کی ہو یا افغان عوام کی تاریخ رہی ہو
کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے تو مل کر سارے اس کے خلاف لڑتے ہیں، جب باہر والا چلا جاتا ہے تو آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم نے یہ دیکھا کہ ملا عمر کی وفات کے بعد جو ہے ملا اختر منصور ہے، ان کی بیعت جب ہوتی ہے تو ملا عمر کے ہی بیٹے ملا یعقوب جو ہیں وہ ان کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی 20 سال کے بعد جو ہے وہ طالبان کچھ تبدیل ہوئے ہیں؟ پہلے جو اندرونی طور پہ جو خلفشار تھی یا تضادات تھے وہ اب نہیں ہوں گے؟ پوری قیادت کو جو ہے افغان طالبان کو جو ہے وہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی قیادت کے اوپر جو ہے وہ اطمینان ہوگا اور اسی کے اوپر جو ہے وہ اسی مشن کو لے کر آگے چلیں گے؟ نہیں، بیعت سے تو رضا کہیں بھی نہیں ہوتا. جو اختلافات ہیں اندرونی چھوٹے موٹے وہ تو ظاہر ہے ہر جگہ وہ رہیں گے، وہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بندہ کہے کہ پورا ملک جو ہے نا وہ ایک ہی امیر کے نیچے، وہ ہر بندے کے اپنے اپنے مفادات ہیں. صحیح. وہ ہر بندہ، ہر گروپ، ہر ٹرائب، ظاہر ابھی شیئرنگ کی بات ہوگی کہ کس کو کتنا شیئر ملتا ہے، کس کو کیا ذمہ داریاں ملتی ہیں. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ معاملات سموتھلی، کیونکہ جو وہ لا جس لا کے تحت ملک کو چلائیں گے اصل طاقت اس کے پاس ہوگی سپریم کونسل کے پاس. اور سپریم کونسل جب اسلامی نفاذ کرے گی اور اس کے نفاذ کے نیچے تمام ملک جو ہے نا میرا خیال ہے بہتر طریقے سے کام بھی کرے گا. اور جتنے یہ انتشار پھیلانے والے گروپ ہیں یہ میرا خیال ہے ان نیست و نابود ہو جائیں گے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور ملک جو ہے نا وہ آگے جائے گا. اور میرا خیال ہے ابھی 20 سال میں سیکھ بھی لیا کہ افغانستان نے دیکھ لیا ہے کہ آپس کی لڑائی سے بہتر ہے کہ یکجا ہو کر، متفق ہو کر. اور یہ ابھی طالبان کی جو قیادت ہے، سینئر قیادت ہے، ان کے اوپر بھی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے تمام ملک کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، سب کو دینا ہے، ان کا شیئر دینا ہے. کیونکہ یہ تو ظاہر ہے ہر علاقہ ہے، ہر ایک جرگہ سسٹم ہے، وہاں ٹرائب ہیں، ان سب کو مدنظر رکھ کے تو پھر میرا خیال ہے یہ زیادہ کامیابی کی طرف جو ہے. اچھا، اس کے حوالے سے بھی یہ بتائیے گا کہ IMF نے امداد بند کر دی، یورپی ممالک ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنی امداد جو ہے بند کر دی، امریکہ امداد جو ہے وہ پہلے سے ہی بند کر چکا ہے، منجمد کر چکا ہے تمام اثاثے افغانستان کے جو ہیں. تو اس صورتحال کے اوپر افغانستان پہلے سے ہی، اگر ہم غنی سرکار کی بھی بات کریں تو ان کے دور میں بھی 80 سے 90% جتنے بھی حکومتی امور کے جو چل رہے تھے وہ تو امداد کی بیس کے اوپر تھے، امداد کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تمام وسائل جو ہیں وہ استعمال کر رہے تھے. مگر اب تو مغربی دنیا نے جو ہے ہاتھ اٹھا لیے، امداد بھی بند کر دی. انہوں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یعنی کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، آپ خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں گے، آپ افغان عوام کے اوپر تشدد نہیں کریں گے، جبر سے کوئی قانون نافذ نہیں کریں گے، تو ہم تب دیکھیں گے. اور اس کے بعد یعنی ویٹ اینڈ سی والی پالیسی جو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے افغان جو طالبان ہے جو قیادت ابھی بننے جا رہی ہے یہ عالمی برادری کو مطمئن کر سکیں گے؟ کیونکہ ابھی تو طالبان کو ضرورت ہے بیرون ممالک امداد کی، پاکستان بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ دنیا اپنا ہاتھ نہ کھینچے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ابھی یہ امتحان طالبان سے زیادہ میرا خیال دنیا کے اوپر ہے کہ طالبان کو اسی طریقے سے تنہا چھوڑنا اور ان کی امداد بند کرنا، ان کے اثاثے جو منجمد کیے ہیں وہ ریلیز نہ کرنا. یہ تو ابھی پوری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے. جو بڑے جو ہے نا وہ نعرے لگاتے ہیں، انسانی حقوق کے نعرے، انسانیت کا کیا بھی جو افغانستان میں حالات آپ نے دیکھے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ جہازوں کے ساتھ لپک رہے تھے، جہازوں سے گر کے جو ہے نا کتنی جو ہے نا وہاں اموات ہو گئی ہیں. تو 20 سال یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 20 سال ان کے لیے جاسوسیاں کی، ان کے لیے کام کیے، اپنے ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ دغا بازی کر کے ان کی خدمات سر انجام دیتے گئے. اور آخر میں دیکھا آپ نے کہ جب نکلے ہیں تو ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی، فائرنگ کی. اور ابھی جو ہے نا کوئی ملک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ خدا کے واسطے 20 سال انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے، دن رات آپ کے ساتھ انہوں نے لگائے ہیں. کوئی 10 لاکھ، کوئی 5 لاکھ، کوئی 1 لاکھ، کہیں جو ہے نا وہ آپ سیٹل کریں. صدر جو بائیڈن نے جو آج جو سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کی صورتحال کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو افغان جو شہری ہیں ابھی بھی جو امریکہ آنا چاہتے ہیں، جنہوں نے امریکہ کی کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ مدد کی اس آپریشن کے دوران، ہم ان کو ویلکم کہیں گے اور نہ صرف ویلکم کہیں گے بلکہ کوآپریٹ کریں گے امریکہ آنے کے لیے. دیکھو بات یہ ہے کہ بیانات سے تو نہیں پتہ چلتا نا ابھی کتنے لوگوں کو انہوں نے دیے ہیں، ویزے دیے ہیں، کتنے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، آگے آپ دیکھ لینا کتنے کو دیے ہیں. یہ جرمن کا جو ہے نا وہ وزیر خارجہ وہ کل آیا ہے، ہمارے پرائم منسٹر سے ملا ہے، ملٹری چیف سے بھی ملا ہے. تو وہاں وہ بڑا اس نے سرایا جی پاکستان کا کردار بڑا اہم رہا ہے. تو پاکستان نے تو اپنا رول نبھایا ہے. ہم نے تو ہر پلیٹ فارم جو ہے نا وہ افغانیوں کے لیے آج سے نہیں 35 لاکھ افغانیوں کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے. اپنا گھر جو ہے نا اس کے دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. اور میرے خیال ذبیح اللہ مجاہد نے بھی یہ کہا
کہ پاکستان جو ہے نا وہ ہمارا دوسرا گھر ہے، اور دوسرے گھر کا جو مقام تھا، جو حق بنتا تھا، وہ ہم نے ادا کیا ہے۔ تو ابھی آ کر وہ اندرون خانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ذبیح اللہ مجاہد کی جو بات ہے اس کو کوڈ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارا دوسرا گھر ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اہم سوالات افغان طالبان اور پاکستان کی ریاست کی پالیسی کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک ہیں۔ ٹی ٹی پی کو لے لیتے ہیں، پاکستان جو تحریک طالبان جو پاکستان ہے، ان کے حوالے سے تو ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ بھئی یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے، پاکستان جانے اور ٹی ٹی پی جانے، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں کریں، آپ کسی بھی عمل کے پر آپ ان کے اوپر اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری انہوں نے بات یہ کی، یہ جو باڑ جو لگائی ہے بارڈر کے اوپر، اس سے جو ہے افغان عوام کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے، یہ تقسیم کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ طالبان کی جو پالیسی ہے ابھی تو اس حوالے سے عبوری حکومت جامع طور پر سامنے بھی نہیں آئی، اور طالبان کی جانب سے جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے پاکستان دیکھیں بات یہ ہے کہ افغانستان ایک الگ ملک ہے، پاکستان ایک الگ ملک ہے، بارڈر ہے، اس کے اوپر باڑ لگانا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، بالکل، اور وہ کلیئر کٹ ہے۔ وہ سیکورٹی جیسے 20 سال میں وہاں سے دار اندازی ہوئی اور پاکستان میں دہشت گردی ہوئی، یہ تمام مسائل کو سامنے رکھ کر، پہلے باڑ نہیں تھی، حالات ایسے نہیں تھے، جو حالات پیدا ہوئے، جو دار اندازی وہاں سے بڑھی، وہاں سے، اور سارے ثبوت جو اس وقت یہ حکومت تھی، بھلا حکومت تو ہوتی تھی، وہ کٹھ پتلی جو بھی انہوں نے مسلط کی ہوئی تھی وادیوں کے اوپر لا کر، احمد کرزئی ہو یا اشرف غنی ہو، یہ سارے ثبوت جو ہے ان کو جا کے دیتے رہے کہ یہاں سے پریٹ ہو رہی ہے دہشت گردی۔ جو 66 کیمپ جو ہے نا انڈیا نے انڈر دی سپرویژن آف را وہاں ٹریننگ کیمپ بنائے ہوئے تھے، وہاں ٹرینڈ کر کے پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ہمیں تو مجبوراً، اور پھر ہماری اپنی ایک بارڈر ہے، بارڈر کو ہم نے سیو کرنا ہے۔ سیو کرنے سے یہ تھوڑا ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ وہ ٹرانزٹ جو ہے وہ تو کھلے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری چمن سے دیکھیں، یہاں سے دیکھیں آپ، تو یہ راستے تو ہم نے کھولے ہوئے ہیں، یہ لیکن اوپن جو ہے نا پوری بارڈر کو تو نہیں چھوڑ سکتے، وہ ہماری ایسٹرن بارڈر ہو یا ویسٹرن بارڈر ہو، تو ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کی بارڈر جو ہے نا۔ اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جو خارجہ پالیسی جب یہ طے شدہ ہوگی اور افغان طالبان کی جو ایک عبوری حکومت ہے، جامع حکومت جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آئے گی، اگر پاکستان کو لے کے خارجہ پالیسی میں یہ کوئی باڑ جو ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، پاکستان جو ہے وہ بتائے گا کہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، وہ تو باڑ ہماری اپنی ہے، اس میں تو مسئلہ کوئی تعلق کیونکہ ان کا بیان ہے نا کہ اس نے تقسیم ڈالی ہے، افغان عوام کے غم و غصے کا ملک الگ ہے، پاکستان الگ ملک ہے، اس میں تقسیم کی کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں قبائلی اضلاع میں جو ہے ہمارے قبائلی اضلاع میں آنے جانے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا، کوئی ویزا ہے، سسٹم ہے، ایک گیٹ دی ہے، انٹری گیٹ ہے، اس میں کیا بات ہے؟ دیکھو اس نے یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے واضح کہا ہے، واشگاف الفاظوں میں کہا ہے انہوں نے کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف وہ دہشت گردی کے طور کے اوپر استعمال نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہو، وہاں ٹی ٹی پی ہو، کوئی بھی، یہ تو بڑا کلیئر سٹانس ہے ان کا۔ کوباہی ابھی جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے، میرا خیال ٹی ٹی پی کی قیادت کو پاکستان کے حوالے کریں گے؟ نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ تو نظر نہیں دیکھو ابھی حالات آگے، ابھی تو حکومت تشکیل ہی نہیں ہوئی، تو ہم کون سی توقع کریں؟ جب پراپر حکومت کی تشکیل پا جائے گی، ان کا کنٹرول۔ آپ کو لگتا ہے پاکستان کی بھی جو پالیسی ہے ٹی ٹی پی کو لے کر بدلے گی، عام معافی کا اعلان کر دیا جائے گا، انہیں اپنے خاندانوں کی جانب جو ہے وہ آنے کے لیے کہہ دیا جائے گا؟ دیکھیں جی، ابھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک جنگ کا خاتمہ ہوا ہے، تمام قیدی انہوں نے جیلوں سے بھی ریلیز کیے ہیں، باہر جو قیدی تھے ان کا بھی ایکسچینج ہو رہا ہے، تو اسی پراہے میں اسی پلیٹ فارم سے ایک بڑی اہم بات ہے، وہ ہمیں اپنی حکومت پاکستان سے بھی کرنی چاہیے اور افغانستان حکومت سے بھی، جس طریقے سے ابھی سارے قیدی آپ چھوڑ رہے ہو، ان کے ہوں کہیں بھی دنیا میں ہوں، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ بھی امریکہ کی جیل میں بند ہے، وہ بھی امریکہ کی جیل میں بند ہے۔ بات کریں گے باتوں کا جو سلسلہ وہ جاری رکھیں گے۔ یہاں کہا جا رہا ہے ایک بریک کا، ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بات کریں گے پروگرام کے دوسرے اور آخری موضوع کے اوپر۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے، کراچی میں جو ہے انہوں نے اپنا پاور شو کیا ہے اور انہوں نے اسلام آباد آنے کا جو ہے عندیہ دیا ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی بات کی ہے، اور شہباز شریف اپوزیشن لیڈر یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد جائیں گے اور اس حکومت کو سیاسی طور پر جو ہے وہ دفن کر دیں گے۔ پھر جو ہے ان کا اگلے ہی دن بیان آتا ہے کہ ہم نہ مزاحمت چاہتے ہیں نہ مفاہمت چاہتے ہیں، شفاف الیکشن جو ہے وہ محض ہمارا جو مطالبہ ہے۔ تو یہ تضادات ہیں اپوزیشن کے اپنے ہی بیانیے کے
اوپر ایک بیانیہ وہ ہے جو نواز شریف اور مریم نواز کا ہے، اور ایک بیانیہ وہ ہے جو شہباز شریف کا ہے۔ تو تقسیم در تقسیم ہمیں اپوزیشن نظر آتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور ANP پہلے ہی الگ ہو چکے ہیں PDM سے، تو یہ بکھری ہوئی اپوزیشن حکومت کو کیا ٹف ٹائم دے گی، اور پھر ایسے ایک وقت میں جب کہ حکومت جو ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں معاشی طور پر بھی تو کسی حد تک جو ہے وہ اعداد و شمار جو ہے وہ حکومت کے حق میں بہتر جاتے ہیں۔ اپوزیشن پہلے جو کر سکتی تھی اس نے تو نہیں کیا، وہ مومنٹم جو ہے وہ لوز کر دیا، اور اب جب کہ حکومت جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے تو اب ایسا تحریک چلا کر اپوزیشن کیا کر لے گی؟ مارلا صاحب، اس میں اپوزیشن کیا کردار کر لے گی؟ شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم لیڈ کریں گے، مولانا فضل الرحمان قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ تلاوت کریں گے، ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور اسلام آباد میں جائیں گے اور سیاسی طور پر حکومت کو دفن کر دیں گے۔ کر سکتے ہیں ابھی؟ دیکھیں رضا، بندہ ہنس ہی سکتا ہے اس ملک کے نظام کے اوپر اچھا کہ یہ چور، لٹیرے، ڈاکو، قاتل، میرا خیال ہے ایک مقدمہ اگر صحیح طریقے سے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ صرف سانے ماڈل ٹاؤن، اس کو اگر انویسٹیگیٹ کیا جائے تو یہ کتنے مگر مچھ جو دندناتے پھر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، ان کو نہ صرف جیلوں میں ہونا چاہیے، ان کو پھانسیوں کے گھاٹوں پہ لٹکنا تو چاہیے۔ حکومت کیس بنائے اور اندر کرے، حکومت بنا کے انتظامیہ امور کو لے کر ہے نا، حکومت سانے ماڈل ٹاؤن بنا جو کے انتظامیہ- تھک گئی نا، حکومت کیا کرے؟ تو پھر کیا ان میں اس طرح جان نہیں ہے، بھگت نہیں ہے یہاں کسی- نظام کا بیڑا غرق ہے۔ اچھا، حکومت نے سزا نہیں دینی، سزائیں عدالتیں اور ادارے دیتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ ادارے ہمارے ان میں دم نہیں ہے، یہ ادارے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے یہ سارے قتل ہوئے، 1400 بندے کو گولی مار دی، دن دہاڑے مار دی، کہاں ادارے بھائی؟ کہاں مجھے بتائیں جنہوں نے سزائیں دینی ہیں؟ بلکہ یہ حال ہی کوئی نہیں، 1.5 کروڑ کی اس کے ساتھ تھے، 7 ارب تک پہنچ گئے۔ عدالتیں کیا کریں گی جب ثبوت ہی اس حد تک نہیں ہوں گے؟ رانا ثناءاللہ کو منشیات کے کیس میں اندر کر دیا جاتا ہے لیکن کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ ثبوت کون سے چاہیے بھائی؟ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ 1.5 کروڑ تھا اس کا، شہباز کا کیا نام ہے اس کا، شہباز شریف کا، اور 7 ارب کے ساتھ سے اکاؤنٹ ان کے، کوئی بچے کا، کوئی TT اکاؤنٹ، کوئی فلانا اکاؤنٹ، تو کون سا ثبوت چاہیے ان کو؟ جن محلات میں یہ رہتے ہیں جہاں باہر جو $1 ٹریلین کی ان کی سرمایہ کاری ہیں، وہ باہر ایک مفرور اعظم بیٹھا ہوا ہے جن وہ محلات میں بیٹھا ہوا ہے، اور کون سے ثبوت چاہیے؟ کہ ثبوت نہیں ہے بھائی، جب کرنا ہی آپ نے کچھ نہیں تو یہی چور ڈاکو جو ہے نا ان کو پھر حق پہنچتا ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر آئیں، وہ آ کر تحریکیں چلائیں۔ پیسہ حرام کا مال ان کے پاس بہت ہے، وہ جہاں پیسہ لگانا ہے۔ باہر اگلے دن وہ تقریر کر رہا تھا مفرور اعظم وہاں کراچی میں، تو کیا لفظ کہہ رہے تھے؟ مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے آج تک کوئی لفظ کہا ہے افغانستان کے متعلق؟ کبھی بھارت کی دہشت گردی کے اوپر اس کی کبھی زبان کھلی ہے کہ افغانستان کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں جو ظلم اور جبر کیا ہے بین الاقوامی طاقتوں نے، وہاں کسی ایک بندے نے بات کی اپوزیشن؟ کوئی بتائے نا، کوئی بندہ بات کرتا ہو کہ ان کی حالت دیکھیں، یہ تو دنیا عوام کیا کرتے؟ عوام کا وس نہیں چلتا، عوام ان کے پاس نعرے سنے گی، کیا کر سکتے ہیں؟ جب عدالتوں میں ان کو سزائیں نہیں ہوں گی، یہ جیلوں میں بند نہیں ہوں گے، تو پھر روڈوں کے اوپر گن تو پھلائیں گے آگے، کیا کریں گے؟ لیکن یہ بھی الیکشن ہے۔ عدالتی نظام کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اس طرح سے ہمارا مکمل طور پر ایک جو آئیڈیل جو ایک نظام ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے، مگر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نیب جو انتقامی کارروائی میں استعمال ہو رہا ہے، اس طرح کے ثبوت نہیں ہوتے، تحقیقات کے لیول سے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ 5-5 6-6 مہینے گرفتاریاں کاٹ چکے ہیں، شاہ خاقان عباسی ہو، مفتاح اسماعیل ہو، ریفرنس بھی دائر نہیں ہوتا، تو ایسے انتقام کے پھر عدلیہ جو ہے سوال اٹھا رہی ہے۔ جو نظام ہے نا وہ بدبودار اور بسیدہ نظام ہے، جس میں 20-30 سال فیصلے نہیں ہوتے۔ جب فیصلے 30 سال نہیں ہوں گے تو 30 سال میں تو سارے مجرم مر جائیں گے، بس گواہ مر جائیں گے۔ مگر یہاں تو عدلیہ کہہ رہی ہے کہ ریفرنس دائر نہیں کرتے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ریفرنس دائر نہیں کر رہے۔ 128 ممالک میں عدل میں ماشاءاللہ ہمارا 120واں نمبر ہے، اور مرات حاصل کرنے میں پہلے ٹاپ 10 میں آتے ہیں۔ غریب ملک جو قرضے لے لے کے ملک چلاتا ہے، اور انصاف کی جو فراہمی ہے وہ سارے دندناتے چور ڈاکو قاتل لٹیرے دہشت گرد آپ کو سڑکوں میں نظر آتے ہیں۔ مطلب کہ راتوں میں جا کے ضمانتیں ہو جاتی ہیں، بندے عدالتوں میں پہنچتے نہیں ہیں، ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارا نظام ہے، تو اس نظام میں ان کو حق حاصل ہے، شہباز کو بھی حق ہے۔ یہ فضل الرحمان، مجھے بتائیں وہ فضل الرحمان کو نوٹس جاتا تو کیا کیا بیان آ جاتے ہیں
کہ 30 لاکھ بندہ جو ہے نا وہ ہم وہاں لے جائیں گے ہمیں گرفتار. تو کچھ یہ تو تھریٹ ہے کہ وہاں جب ابھی ان کے اوپر کوئی نوٹس کرتا تھا رہے تو یہ ایک دو جلسہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں جیل میں جانے سے ان کو موت آتی ہے. بھئی تم نے جرم کی ہے, تم نے لوٹا ملک کو, تمہیں جیل میں بند ہونا چاہیے. جب جیل کا کوئی نوٹس ان کو ہوا لگتی ہے نا, جو کل فواد چودھری نے بھی کہا ہے کہ اگر صحیح جو ہے نا وہ ادارے کام کریں تو ان کو کہاں ہونا چاہیے؟ جیلوں میں. ساری دنیا یہی کہتی. تو جب جیلوں میں نہیں ہوں گے تو باہر تو سڑکوں میں. مگر آپ کو نہیں لگتا کہ اس حوالے سے وزراء کو جو ہے اسٹیٹمنٹ دینے میں ذرا احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ یہ تاریخ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب سے یہ وزراء اسٹیٹمنٹ دیتی ہے اگلے دن. بات نہیں, پی ٹی آئی کس لیے؟ ہاں, پی ٹی آئی کو عوام کس لیے لائی تھی؟ کس لیے ملک وہ اہداف مکمل ہو رہے ہیں, وہ اہداف مکمل ہو رہے ہیں. صرف اسی ایجنڈے کے اوپر ان کو لایا, ورنہ جو لٹیرے تو پہلے ہی کافی تھے. وہاں عوام کو بہترین سہولیات دینا پی ٹی آئی کے منشور میں سہولت شامل کہاں سے دیں گے؟ 8.5 ارب ایک دن کا سود دیتے ہو, سہولت کہاں سے دینی ہے؟ تو وہ جو قرض کی جو تاریخ رہی ہے جو پی ٹی آئی نے جو اپنے 3 سالہ دور میں لے لی ہے. منشور کیا پیسہ ہوگا تو منشور ہوگا نا. بات یہ ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے صحیح ہے ملک کو سستائی دینے کا کہ ان چوروں, ڈاکوں, لٹیروں, قاتلوں کو جتنے لٹیرے ہیں سب کو ڈی چوک میں لا کے لٹکایا جائے, لوٹا ہوا سرمایہ واپس لایا جائے, تب جا کے ملک کو ریلیف بڑھتا ہے. اگر ایک ڈاکو کو بھی آپ سزا نہیں دے سکو گے, یہ کتنے سارے ڈاکو؟ نہیں, یہ تو ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ آئے واپس ہے, مگر وہ ثابت کرنے کے لیے کچھ چیزیں بھی تو ہوں گی. نواز شریف کو آپ باہر بھیج دیتے ہیں, تنقید بھی آپ کرتے ہیں. جب باہر بھیجتے ہیں نظام بھیجتا ہے, اجازت سپریم کورٹ کہتی ہے کابینہ نے اجازت دی, وزیر اعظم پاکستان نے اجازت دی. کابینہ کو پکڑے سپریم کورٹ تو پھر پکڑے, آپ نے تندرست بندے کو باہر بھیج وزیر اعظم نے کیوں اجازت دی؟ نہ دیتے انسانی بتائے نا کوئی ادارہ ہے بلانے والا. بلاتے اس لیے نہیں کہ جن کے کندھوں کے اوپر یہ بوجھ ہے جو بلا سکتے ہیں ان کے پاس اپنی منی ٹریلیں نہیں ہیں. پر یہاں ملک کے بدبختی تو یہی ہے کہ جس سے جو ہے مانگی, کسی سے جج سے مانگو تو وہ کہتا ہے جی میری بنی ٹریل نہیں ہے, جرنیل سے مانگو اس کے پاس نہیں ہے, صحافت بھلے کہ ہر بندہ بیروکریٹ ہو, سیاستدان ہو, جس کے پاس طاقت ہے وہ کہتا ہے مجھے نہ پوچھو, دوسرے سب کو پوچھو, ملک کا بیڑا گرک ہو گے. بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا منشور ہی یہی تھا کہ عوام بھی غریب پسی ہوئی, ظلم کی ماری ہوئی, یہ ان کے پیچھے اس لیے لگی کہ بھئی ان چوروں, ڈاکوں, لٹیروں کو یہ ایک اس قانون کے تحت یہ قابو نہیں آئیں گے. اگر عمران خان چاہتا ہے کہ ملک کے اوپر کوئی نیکی کرنی ہے تو ان چوروں, ظالموں سے جو ہے چھٹکارا دلانا ہے تو ایک کوئی آرڈیننس جاری کرے. سینکڑوں آرڈیننس جاری کی ہیں, پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں, آرڈیننس پہ کام کریں. یہ پارلیمنٹ والے جو قانون سازی ہونے دیں گے اس طرح کی, یہ تو خود شامل ہے. میجارٹی آپ کی پارلیمنٹیرین, نیب زدگان, ایف آئی اے کو مطلوب, عدالتوں کو مطلوب, یہ ایسی قانون سازی مانے گے؟ کوئی نہیں مانے گا. بہت شکریہ چودھری خادم علی مانیہ صاحب, آپ کے پروگرام میں تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.